آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صوبہ پنجاب کے مشہور اور نامور ڈون عظیم عرف جنو کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے ایک ہی وقوعہ میں 23 کے قریب لوگوں کو پار لگایا۔ ان لوگوں میں 2 SHO، 8 عام سپاہی جبکہ 12 کے قریب اس کے مخالف گروپ کے لوگ مارے گئے تھے۔ عظیم عرف جنو کو جنو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب اسے غصہ آتا تھا تو یہ شدید پاگل ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے دوستوں نے اس کا نام جنو رکھ دیا تھا۔ عظیم عرف جنو کا تعلق جٹ برادری سے تھا۔ عظیم کا باپ ایک غریب انسان تھا اور ان کی تھوڑی بہت زرعی زمین تھی، لیکن ان کا گھر کا نظام چلانے کے لیے اس کا باپ مال مویشیوں کا لین دین کر کے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ جس برادری میں عظیم عرف جنو اور اس کی فیملی رہتی تھی، اسی علاقے میں ملک برادری کی بہت زیادہ اکثریت تھی۔ ملک برادری کے ملک اسلم نامی شخص اس دور میں ایک مشہور بدمعاش تھا، جس پر 70 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں کچھ سچے اور کچھ جھوٹے مقدمات شامل تھے۔ جبکہ ملک اسلم اسلحہ کی اسمگلنگ کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ ملک اسلم کا علاقے کے سیاسی لوگوں پر کافی دباؤ تھا کیونکہ اس کی برادری کا ووٹ بینک اچھا خاصا تھا۔ ملک اسلم غریبوں، یتیموں پر کافی ظلم کرتا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران عظیم جنو کے والد ملک اسلم کے علاقے سے کچھ بھینسیں خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بھینسیں عظیم جنو کے باپ نے ملک اسلم کے پھوپھا ملک نواز سے خریدی تھی۔ ملک اسلم اور اس کے ساتھیوں نے راستے میں عظیم جنو کے والد سے بھینسیں زبردستی چھین لی۔ عظیم عرف جنو کے والد پر ان لوگوں نے شدید تشدد کیا، جس میں عظیم جنو کے والد کی ایک آنکھ اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ عظیم جنو کا والد کچھ عرصہ خاموش رہا، لیکن علاقے کے لوگوں کے طانے اور بےعزتی سے تنگ آ کر ایک دن عظیم عرف جنو کے والد نے ملک اسلم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکیل کے ذریعے درخواست دائر کی۔ ملک اسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو اسے بہت غصہ آیا اور علاقے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ ملک اسلم نے طیش میں آ کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ عظیم عرف جنو کے گھر دھاوا بول دیا۔ ملک اسلم اور اس کے لوگوں نے عظیم عرف جنو کے والد کو 11 کے قریب گولیاں مار کر پار لگا دیا، جبکہ انہوں نے عظیم جنو کی ماں اور اس کی بہن کے ساتھ بھی کچھ نازیبا حرکات کی۔ کہا جاتا ہے عظیم عرف جنو جب گھر واپس آیا تو ملک اسلم کے لوگوں نے عظیم عرف جنو کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ اسے اغوا کر کے ملک اسلم کے ڈیرے پر لے گئے، جہاں انہوں نے اس پر بھی تشدد کیا۔ اپنی طرف سے ملک اسلم کے لوگوں نے اسے گولیاں مار کر پانی میں پھینک دیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس پانی میں عظیم عرف جنو کو پھینکا گیا تھا، وہاں سے گزرتے کچھ راہگیروں نے عظیم عرف جنو کو زخمی حالت میں پانی سے نکالا۔ کہا جاتا ہے عظیم عرف جنو کو اس وقت ایک شہباز نامی حکیم اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اسی نے بعد میں عظیم عرف جنو کا علاج کیا، جس کا عظیم عرف جنو مرتے دم تک احسان مند رہا۔ کچھ عرصہ بعد جب عظیم عرف جنو علاقے واپس آیا اور ملک اسلم کو اس بات کا پتہ لگا کہ عظیم عرف جنو بچ گیا ہے اور علاقے واپس آ گیا ہے، تو ملک اسلم نے 3 جھوٹے قتل کے مقدموں میں عظیم عرف جنو کو گرفتار کروایا اور 5 سال تک عظیم عرف جنو کو عدالت میں پیش نہ کیا۔ عظیم عرف جنو کو بہاولپور کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ جیل میں اس کی ملاقات شاہد کمانڈو کے ساتھ ہوئی، جو مظفر گڑھ کا رہائشی تھا۔ شاہد کمانڈو اس دور میں جنوبی پنجاب کے مشہور اشتہاریوں کی لسٹ میں شامل تھا۔ شاہد کمانڈو کچھ عرصہ بعد اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ شاہد کمانڈو نے جیل سے باہر نکلنے کے بعد عظیم عرف جنو کو جیل سے نکلوانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ اس نے اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن وہ عظیم عرف جنو کو جیل سے نکلوانے میں ناکام رہا۔ شاہد کمانڈو نے تنگ آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عظیم عرف جنو کو اس وقت رہا کروایا جب پولیس اسے بہاولپور جیل سے لاہور شفٹ کر رہی تھی۔
شاہد کمانڈو اور اس کے لوگوں نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں 8 کے قریب پولیس والے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ شاہد کمانڈو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عظیم جنو کو فرار کروانے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد پولیس نے عظیم جنو کو اشتہاری قرار دے کر اس کے سر پر 11 لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کر دی تھی۔ پولیس نے اخباروں میں بھی عظیم جنو کے خلاف اشتہارات چلوائے تھے۔ عظیم جنو 3 سال تک مفرور رہا۔ کہا جاتا ہے یہ 3 سال عظیم جنو نے شاہد کمانڈو کے ساتھ گزارے تھے۔ عظیم جنو نے شاہد کمانڈو سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی عرصہ کے دوران شاہد کمانڈو کو ایک شخص سے اطلاع ملی کہ ملک اسلم کی بیٹی کی شادی میں وہ تمام ایس ایچ او اور پولیس والے شرکت کر رہے ہیں جنہوں نے عظیم عرف جنو پر جیل میں تشدد کیا تھا اور جھوٹے مقدمات درج کیے تھے۔ عظیم عرف جنو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ شاہد کمانڈو اور عظیم جنو نے ان لوگوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ جس دن ملک اسلم کی بیٹی کی بارات تھی، اسی دن عظیم عرف جنو اور شاہد کمانڈو کے 2 ساتھیوں نے مل کر بارات پر دھاوا بول دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عظیم جنو نے AK-47 سے اس قدر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 2 SHO، 8 پولیس والے، ملک اسلم اور اس کے 11 کے قریب لوگ موقع پر ہی مارے گئے تھے۔ ملک اسلم کے جو لوگ بچے ان کی جوابی فائرنگ میں عظیم جنو اور شاہد کمانڈو کے 2 لوگ بھی مارے گئے تھے۔ اس طرح عظیم جنو کی زندگی کا باب بند ہوا۔ اللہ مرزائیوں، قادیانیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین۔